حسین پیدا ہوئے، چلنے لگے، مدینے کی آب و ہوا نے کہا حسین زندہ، علی نے کہا حسین زندہ، فاطمہ نے کہا حسین زندہ، نانا نے کہا حسین زندہ، ابو بکر نے کہا حسین زندہ، عمر نے کہا حسین زندہ، عثمان کہا حسین زندہ، بلال نے کہا حسین زندہ، ابو ہریرہ نے کہا حسین زندہ، انس نے کہا حسین زندہ، ربیہ نے کہا حسین زندہ، عبداللہ ابن مسعود نے کہا حسین زندہ، ابو ذر نے کہا حسین زندہ، خالد نے کہا حسین زندہ، ابو عبیدہ نے کہا حسین زندہ، فضا نے کہا حسین زندہ، ہوا نے کہا حسین زندہ، سورج نے کہا حسین زندہ، ستاروں نے کہا حسین زندہ، آسمان نے کہا حسین زندہ۔ علی کلام الہی جسے پڑھاتے ہیں، سنا کی نوک پہ قرآن وہی سناتے ہیں۔ علی کلام الہی جسے پڑھاتے ہیں، سنا کی نوک پہ قرآن وہی سناتے ہیں، اور اسی سے جان لو کربل میں جیت کس کی ہوئی، یزید روتا ہے شبیر مسکراتے ہیں۔ اسی سے جان لو کربل میں جیت کس کی ہوئی، یزید روتا ہے شبیر مسکراتے ہیں۔ ایک بار اور اگر سبحان اللہ کہہ دیں تو 4 مصرع اور سنا دیں۔ ایک بار دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دیں یا حسین، اور ذرا بلند آواز سے یا حسین، نعرہ تکبیر۔ علی کلام الہی جسے پڑھاتے ہیں، سنا کی نوک پہ قرآن وہی سناتے ہیں۔ اور اب سنیں کہ یہ فقط عظمت کردار کے ڈھب ہوتے ہیں، یہ فقط عظمت کردار کے ڈھب ہوتے ہیں، جنگ کے فیصلے تلوار سے کب ہوتے ہیں؟ یہ فقط عظمت کردار کے ڈھب ہوتے ہیں، جنگ کے فیصلے کردار سے کب ہوتے ہیں، اور صرف تعداد پہ موقوف نہیں فتح مبین، اہل حق ہو تو 72 بھی غضب ہوتے ہیں۔ فتح مبین، اہل حق ہو تو 72 بھی غضب ہوتے ہیں۔ حضرات، قرآن کہہ رہا ہے کہ شہید زندہ ہے، شہید زندہ ہے۔ حسین اس ذات کا نام ہے کہ قیامت تک لوگ سمجھتے رہیں گے، اور حسین پاک کی ذات کی عظمتوں کی گرہ کھلتی رہے گی۔ مجھ کو اچھی طرح یاد ہے 15 اگست 1947، 27 رمضان بروز جمعہ کو جب میرا بھارت آزاد ہوا تو انٹرنیشنل میڈیا نے گاندھی جی سے پوچھا اور بدھائی دیتے ہوئے کہا کہ آپ کو بدھائی ہو کہ بھارت جیسے اتنے بڑے ملک کو چند برسوں میں آپ نے آزاد کر لیا۔ تو گاندھی جی نے ڈانٹ کر کہا تھا خاموش رہو، بھارت آزاد کرانے میں ٹائم لگ گیا، اگر کربلا والے 72 مل گئے ہوتے تو ایک دن میں بھارت کو آزاد کرانا، ایک دن میں آزاد کرانا۔ اور ہم لوگ اتنا آزاد ہو گئے مذہب سے، صرف یاد رہا تو محرم کا اکھاڑا یاد رہا، نہ حسین کی کتاب یاد رہی، نہ حسین کی ذات یاد رہی، نہ حسین کا کارنامہ یاد رہا۔ صبر و ایثار کا وہ بلند ہمالہ ہے حسین، جس کے قدموں کی خیرات پا کر زندگی کے ہر گھر میں صبر کی دیپ جلتی۔ لاجواب ہے میرا حسین، اور نام بھی نانا نے رکھا ہے بڑا چن کر۔ جب میرے نبی نے اپنے نواسوں کا نام حسن اور حسین رکھا تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، آج تک تو پوری دنیا میں کسی بچے کا نام یہ رکھا نہیں گیا۔ تو میرے نبی نے کہا کہ لوگوں، جنت کے ناموں میں سے یہ 2 نام ہیں جو میں نے رکھا ہے۔ جب تک حضرت جبریل امین آ گئے کہ یا رسول اللہ، میں بھی جنت میں آتا جاتا ہوں،
مگر میں نے بھی جنت میں یہ نام کبھی نہیں دیکھا. تو میرے نبی نے کہا کہ خدا نے ہر شے سے اس نام کو چھپا کے رکھا تھا تاکہ میں اپنے لالوں کا نام حسن اور حسین رکھوں. 5 سے 10 منٹ مجھے اب سنیے, اس سے زیادہ کا موقع بھی نہیں اور زبردستی بولنے کا میں قائل بھی نہیں ہوں. حسین ایک ایسا لفظ ہے قاری صاحب, 4 حروف کا مجموعہ ہے لفظ حسین. اس کو سمجھ لیجئے, پوری ذات سمجھ لیجئے. کون حسین؟ تھوڑا سا ماحول بنائیے گا. کون حسین؟ یہ ادھر ادھر سے مت پوچھو, نام سے پوچھو کون حسین. 4 حروف ہیں, بڑی ہے, چھوٹی سین, یا, نون. کون حسین؟ پہلے حرف نے کہا حق والا حسین, حقانیت والا حسین. میں نے پوچھا کون حسین؟ دوسرے حرف نے کہا سر کو سجدے میں کٹانے والا حسین. سبحان اللہ بولیے گا. میں نے پوچھا کون حسین؟ آواز آئی, تیسرے حرف نے کہا یاد خدا میں مست رہنے والا حسین. میں نے پوچھا کون حسین؟ آواز آئی نانا کی امت کو نارے جہنم سے بچانے والا حسین. اب بتاؤ کیا چاہتے ہیں؟ لاجواب ہے حسین. آج لوگ رونا روتے ہیں, آج لوگ کلیجہ پیٹتے ہیں, آہیں بھرتے ہیں. حسین آہوں کے ترجمہ کرنے والے وجود کا نام نہیں ہے. حسین ولولوں کی اس کتاب کا نام ہے جس نے ڈکٹیٹرشپ کے خلاف دنیا میں پہلی بار جمہوریت کا نعرہ لگایا. پہلی بار جمہوریت کا نعرہ لگایا. اور میں 4 مصرے ایسی منزل پہ پڑھنا چاہتا ہوں, اگر آپ لوگ حوصلہ دے تو میں پڑھوں. حالانکہ یہ اشعار میرے نہیں ہیں مگر برمحل, اس لیے 4 مصرے سنیے. سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ ماجرا کیا ہے. سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ ماجرا کیا ہے. حسین آپ بتائیں فنا بقا کیا ہے. سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ ماجرا کیا ہے. حسین آپ بتائیں فنا بقا کیا ہے. اور سرے حسین نے نیزے پہ جب پڑھا قرآن, یزیدی سوچ رہے تھے کہ پھر کٹا کیا. یزیدی سوچ رہے تھے کہ پھر کٹا کیا. لاجواب ہے حسین. کہہ دیجئے سبحان اللہ. تھوڑا سا آپ 2 قدم بڑھیے, میں 4 قدم پڑھوں گا. لاجواب ہے حسین, لاجواب ہے حسین, لاجواب ہے حسین. جب تک رنگ میں نہیں آئیے گا میں بول ہی نہیں پاؤں گا. لاجواب ہے حسین, لاجواب ہے حسین, لاجواب. آج بھی میڈیکل سائنس پریشان ہوتی اگر بریلی میں امام محمد رضا پیدا نہ ہو. آج بھی میڈیکل سائنس پریشان رہتی. ایک اولاد کے تولد کے لیے ماں اور باپ کے جرثوموں کا ملاقات لازم اور ضروری ہے. اگر یہ جرثومے پردے میں سمجھیے گا, ماں باپ کا جرثومہ اگر ملاقات نہ کرے تو اولاد کا تولد ممکن نہیں ہے, وجود ہی ممکن نہیں. سائنس پریشان, سائنس پریشان. دنیا میں واحد عورت ہے جس کا نام ہے فاطمہ الزہرا, جن کے علاوہ آج تک روئے زمین پر کوئی عورت نہیں ہوئی, نہ قیامت تک ہوگی, جو حمل کی حالت میں نہ ہو اور 1 مہینہ مکمل نماز پڑھ لے. ایسا کوئی نہیں. صرف سیدہ فاطمہ تھی جن کی نماز کبھی چھوٹی نہیں. اس کا مطلب کیا کہ ایک عورت کی جو فطرت ہوتی ہے مہینے میں ناپاک ہونے کی, وہ فطرت نہیں. اور یہ فطرت اولاد کو پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے, اس لیے کہ 9 مہینے تک اس سیل کو بند کر کے اس کو اولاد کی طرف منتقل کر کے اس کے اندر جان کی رمق پیدا کرنے کے لیے یہی مادہ کام آتا ہے. دنیا پریشان, میڈیکل سائنس حیران و پریشان. یہ جب فطرت نہیں تو حسین کیسے پیدا ہوئے؟
جب یہ فطرت نہیں تو حسن کیسے پیدا ہوئے؟ جب یہ فطرت نہیں تو مسنہ کیسے پیدا ہوئے؟ یہ فطرت نہیں تو زینب کیسے پیدا ہوئی؟ دنیا 1200 برس تک حیران تھی، اچانک بریلی میں امام احمد رضا پیدا ہوا اور اس نے قلم اٹھایا، کیا سوچ رہے ہو حسین کیسے پیدا ہوا؟ میں بتا رہا ہوں یا رسول اللہ، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو عین نور، تیرا سب نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر امام حسین۔ وہاں صاحب جلسوں کی جتنی ضرورت آج ہے، میں سمجھتا ہوں اس سے پہلے جلسوں کی اتنی ضرورت نہیں تھی۔ پہلے اگر دروازے پہ کوئی آواز دیتا تھا نا تو گھر میں جتنے لوگ جاگے ہوتے تھے سب لوگ پہل کرتے تھے کہ پتہ نہیں کون آیا، پھٹ سے دروازہ کھولیں۔ مگر انسان اتنا بیزی ہو گیا، جب دروازے پہ دستک ہوتی ہے تو ماں بیٹی کو کہتی ہے دیکھ بیٹا، بیٹی جو ہے اپنے بھائی کو کہتی ہے تو دیکھ، اس میں مہمان یہ سمجھتا ہے کہ لگتا ہے کہ اندر سے مکان بند ہے، اندر سے مکان بند ہے۔ توجہ دیں، آپ صرف توجہ دیں، جلسوں کی آج کتنی ضرورت ہے۔ بیزی ہو گیا موبائل میں، طرح طرح کے کاموں میں۔ آج اگر فرصت نہیں آپ کو کہ آپ مسائل کی کتاب پڑھ سکیں، فرصت نہیں آپ کو کہ نماز کے مسائل جان سکیں، یہ اسٹیج ہی ہے، یہ دینی جلسے ہی ہیں جہاں علماء اگر حق بیانی سے کام لیں تو آپ کو مذہب کے مسائل بھی بتا سکتے ہیں، نماز کے طریقے بھی بتا سکتے ہیں اور قرآن کی عظمتیں بھی بتا سکتے ہیں۔ لہٰذا اس ضرورت میں سب سے زیادہ اہمیت اور فضیلت جلسوں کی برقرار ہے، اس لیے جلسے کرائیے، مگر ایسے لوگوں کو بلائیے جس سے سامعین کو فائدہ ہو، سامعین کو فائدہ ہو۔ اللہ فرماتا ہے جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ۔ قاری صاحب میرے نبی ہیں، اکیلے مسجد نبی میں ٹہل رہے، پسینے میں شرابور، اچانک حضور کی چچی سیدہ ام الفضل آئیں، کہتی یا رسول اللہ یہ بے قراری؟ کہا ام الفضل میرا علم کہتا ہے کہ آج میری بیٹی کے گھر ایک بیٹا پیدا ہونا چاہیے، مگر میں باپ ہوں، فاطمہ بیٹی ہے، میں کیسے اس سے پوچھوں کہ بچہ کب پیدا ہوگا؟ تم عورت ہو، تم جا کے پوچھو۔ سیدہ ام الفضل کہی توجہ دیجئے گا تو مزہ آئے گا، ورنہ ٹائم تو پاس کرنا مجھ کو بھی خوب آتا ہے، 40 سال کا مجھ کو تجربہ ہے۔ ام الفضل گئی تو دیکھا ان کے جانے سے پہلے ایک بڑا خوبصورت سا بچہ سیدہ فاطمہ کی گود میں۔ اب محمد علی فیضی صاحب چونکہ آپ براؤں شریف کے ہیں اس لیے اس فقیر کا یہ جملہ نوٹ کیجیے، یہ بچہ آغوش فاطمہ میں ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے طاق حرم پر تقدس کی شمع روشن کر دیا ہو، سمجھے؟ سیدہ ام الفضل گھبرا کر کہتی ہیں بیٹی تیرا یہ بچہ کتنی دیر پہلے پیدا ہوا؟ کہ ماں دادی جان ابھی ابھی عورت نے عورت کو عورت کی نظر سے دیکھا، نفی میں سر ہلایا، کہا فاطمہ میں بھی بچوں کی ماں ہوں، میں جانتی ہوں کہ عورت جب ایک بچے کو جنم دیتی ہے تو کن کیفیتوں سے گزرنا پڑتا ہے، اگر یہ بچہ ابھی ہوا ہے تو وہ غلاظت، وہ گندگی، وہ خون اور پانی کی آمیزش کا سیال کہاں ہے؟ سیدہ فاطمہ مسکرا کر کہتی ہیں دادی جان میں کچھ نہیں جانتی، میرے پیٹ میں درد کی لہر اٹھی، میں نے برداشت کے لیے آنکھیں بند کی، چند لمحوں کے بعد میرا بیٹا زمین پر تھا، اٹھا کر میں نے اسے اپنے چشمے وفا سے لگا لیا اس کے منہ کو، اور اس کی حیات کی ڈور کو میں نے پکڑ لیا۔ سیدہ ام الفضل دوڑی دوڑی گئی ہے، کہتے ہیں یا رسول اللہ بڑا غضب ہو گیا، یا رسول اللہ غضب ہو گیا، آپ کی بیٹی فاطمہ نے ایک بیٹے کو جنم دیا، نہ پہلے پانی نہ بعد میں پانی۔ میرے نبی مسکراتے ہوئے چلے اور پھول کی ڈالی سے ایک پھول توڑا، کہا ام الفضل بتاؤ جب پھول کی ڈالی پہ پھول کھلتا ہے تو کیا پہلے بھی پانی ٹپکتا ہے بعد میں بھی پانی ٹپکتا ہے؟ سیدہ ام الفضل کہتی نہیں یا رسول اللہ، شاخ گل پہ نظر ٹکی رہتی ہے
اور گلوں کی ڈالیوں پر پھولوں کا تبسم نظر آ جاتا ہے. میرے سرکار کہتے ہیں فیصلہ کر لو کہ جب پھول کھلے کسی ڈالی پر, نہ پہلے پانی نہ بعد میں پانی. آج تو جنت کی ڈالی میں پھول کھل گیا ہے, پانی کہاں ہوگا؟ اعلان کر دو میں بھی پاک ہوں, علی بھی پاک ہے, فاطمہ بھی پاک ہے, اور آنے والا حسین بھی پاک ہے. یہ لفظ جلدی ہضم بھی نہیں ہوتا پاک والا. میں یو پی میں ہی کہیں تقریر کر رہا تھا, اور تقریر کر کے میں پلٹا تو سمجھا میں اکیلا ہوں. کچھ لوگوں نے مجھ کو گھیر لیا راستے میں, کہا مولانا ایک سوال ہے. میں کہا جلدی بولو, اسٹیشن پہنچنا. کہا آج تک تو ہم 3 ہی پاک سنے تھے, اللہ پاک, رسول پاک, قرآن پاک. آپ اس چوتھا پاک کہاں سے لے آئے تقریر میں؟ میں نے کہا کیا بات؟ بولا آپ حسین پاک بول رہے تھے, علی پاک, فاطمہ پاک. ہم نے کہا ٹائم رہتا تو بہت بڑھیا سے سمجھاتے, کھڑے کھڑے جلدی سے سمجھ لو کہ 3 ہی پاک ہے یا اور بھی پاک ہے. بولا جلدی بولیے, ہم نے جو فل پینٹ پہنا ہے یہ پاک ہے کہ نا پاک؟ بولا پاک. بولا اندر جو انڈر پینٹ ہے؟ بولا وہ بھی پاک. بولا جوتا؟ بولا وہ بھی پاک. کہ موزہ؟ کہ وہ بھی پاک. کہ تیری بنیان گنجی؟ بولا وہ بھی پاک. ہم نے کہا تم سے اچھا ہے نا ہم. بولا کیا ہوا؟ تیرے یہاں تو فل پینٹ پاک, انڈر پینٹ پاک, جوتا پاک, موزہ پاک. ہمارے ہاں تو علی پاک, فاطمہ پاک, حسین پاک, غوث پاک, خواجہ پاک. ایسا بھاگا کہ آج تک نہیں ملا. جی لگائیے ایک بار کہہ دیجئے یا حسین, یا حسین. یاد رکھنا کبھی یہ مت کہنا کہ حسین پیاسے تھے, صرف یہ کہنا کہ حسین نے پانی نہیں پیا. حسین نے پانی نہیں پیا. ہاں محمد علی بھائی, 2009 میں میرا پاؤں ٹوٹ گیا, کہیں جلسے میں نہیں گیا. محرم کا مہینہ آ گیا, کلکتے والوں نے کہا مولوی کو پھنسانے کا گولڈن چانس ہے, کہیں گیا نہیں ہے بلاؤ. لوگوں نے کہا وہ چلتا نہیں ہے, کہا ایمبولینس میں بیٹھا کے لے آؤ. شیشہ کھول کے اندر مائک گھسا دیں گے, وہاں سے تقریر کرے گا. میں جب پہنچا کلکتہ, ایک چوراہے پر دیکھا 10-12 نوجوان ہے, پنڈال بنا ہے, مائک وغیرہ لگا ہے, 150 نوجوان ہیں. اور کیا بولتے ہیں جس میں پانی رکھتے ہیں, ڈرام, ڈرام پڑے ہوئے ہیں, ڈرام لال کپڑے سے ڈھکا ہے. اور اس وقت جس کی حکومت تھی اس کا جھنڈا لال تھا, اور سیاست سے مجھ کو دوری ہے. میں نے کہا کوئی نیتا آنے والا ہوگا, چل آگے بڑھ. لیکن پان کھایا تھا, تھوکنے کے لیے گھوما, دیکھا جتنے نوجوان تھے وہ سب ٹوپی لگائے تھے. میں نے کہا اے ڈرائیور گاڑی بیک کر. کیا ہوا؟ بولا مسلمان ٹوپی پہنا ہے, اس کا مطلب نیتا آنے والا نہیں ہے. کیا مطلب؟ بولا نیتا آ کے مسلمانوں کو ٹوپی پہناتا ہے, مسلمان پہلے سے ٹوپی پہن کے نہیں رہتا. میں جب قریب گیا ڈرام کے پاس, میں نے پوچھا بھائی ڈرام میں کیا؟ بولا کیا مولانا ہو, کیا تقریر کرو گے؟ ہم نے کہا بھائی ڈرام سے میری تقریر کا کیا تعلق, میرے علم اور میری لیاقت اور قابلیت کا کون رشتہ؟ بولا کیا پڑھے ہو کہ تم کو ڈرام نہیں معلوم؟ کہا 12 برس اشرفیہ میں پڑھا ہوں, اوریجنل مصباحی ہوں, مگر قسم کھا کے کہتا ہوں کہ کسی کتاب میں باب الڈرام نہیں آیا. ہم تم کو سمجھائیں تو کیا سمجھائیں؟ بکواس بند کر, یہ بتا ہے کیا؟ بولا مولانا دودھ کا شربت. ہم نے کہا ہم کو یقین نہیں, میں اسی کلکتے میں رہتا ہوں, حلق پھاڑ کے چلاتا ہوں تو 2 روپیہ جمعہ میں نکالتے ہیں. یہ 12-13 ڈرام دودھ کا شربت. ہٹا کپڑا, دکھا شربت. ہٹایا کپڑا اور جگ ڈال کے شربت اٹھا کے نیچے گرایا. میں نے اندر سے ہاتھ بڑھا کے کالر پکڑ لیا. ہم نے کہا بے تو پاگل کہ ہم؟ بولا کیا ہوا؟ بولا یہ دودھ کا شربت ہے. بولا ہاں. بولا بتا پانی کتنا؟ بولا 70 لیٹر. بولا چینی کتنی؟ بولا 10 کلو. ہم نے کہا دودھ کتنا؟ بولا 1.5 کلو. بولا تو پاگل ہے کہ ہم پاگل؟ بتا. بولا کیا ہوا؟ 70 کلو پانی ہے, پانی کا شربت نہیں کہتا, اور 1.5 کلو دودھ ہے, دودھ کا شربت کہتا ہے ظالم. کہا مولانا علاج کیجیے اپنا, یہ کربلا کے شہیدوں کے نام پر بنا ہے. ہم نے کہا کیا ہو گیا؟ کہا یزیدی 22,000 تھے, حسینی 72 تھے, مگر 22,000 کہیں نظر نہیں آتے, 72 ہر جگہ نظر آتے ہیں, ہر طرف نظر آتے ہیں.
جیسے 72 پر جیسے 22,000 پر 72 کا رنگ چڑھ گیا، اسی طرح 70 پر 1.5 کلو کا رنگ چڑھ گیا ہے۔ اسے دودھ کا شربت کہا جائے گا۔ میں نے نوجوان کا قاری صاحب ہاتھ چوم لیا کہ تو نے بڑا مسئلہ حل کر دیا۔ اب تو بھارت میں ہم 40 کروڑ ہے، اگر وقت پہ نمازیں پڑھو تو ہمیں بھیک کا کاسا لے کر غیروں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا۔ اتنا وجود بلند ہو جائے گا کہ اجمیر سے خواجہ تیرے گھر آ جائے اور بغداد سے غوث تیرے گھر آ جائے۔ 19واں سالانہ جلسہ ہے آپ کا، سینٹرل کمیٹی کا جلسہ۔ میں ایک بات بتا کے جا رہا ہوں، تقریر سنو ذہن کھول کے۔ لوگ تقریر کرتے محمد علی بھائی حسین پاک کو معاذ اللہ بھکاری بنا دیتے۔ حسین نے دیکھا ننھا اصغر بہت رو رہا ہے تو اپنے ہاتھ میں اٹھایا، لے کر گئے یزیدیوں کے سامنے لہرا کر کہا، یزیدیوں جھگڑا ہم سے ہے نا، 6 مہینے کا بچہ کا کیا ہے، کم سے کم اس کو تو 1 گلاس پانی دے دو۔ بند کرو یہ زمان، جو ساقی کوثر کا ناتی ہوگا وہ یزیدی درندوں سے خیرات نہیں مانگے گا۔ بولنا سبحان اللہ۔ ابے جس کے قدموں کی مٹی چاٹ کر پاگل عقل والا ہو جائے، اندھا آنکھ والا ہو جائے، وہ حسین بھکاری نہیں ہوگا۔ بولا پھر کاہے رو رہے تھے حسین؟ ہم نے کہا کشن گنج والوں توجہ دو 2 منٹ، یہ بتاؤ 6 مہینے کا بچہ دیکھے ہو کہ نہیں؟ ارے بولنا نہیں، یہ تو بڑے بڑے ہم لوگوں کے دعا تعویذ والے لوگ ہیں، ہے نا؟ 6 مہینے کا بچہ دیکھا نا؟ کیا صبح اٹھ کے بولتا ہے ربانی صاحب چائے بسکٹ، دوپہر میں بریانی، شام کو پراٹھا کباب، رات کو روٹی سالن بولتا ہے کیا؟ پیشاب لگتا ہے تو بولتا ہے باتھ روم کدھر ہے؟ بولو۔ پیٹ میں درد ہوتا ہے تو بولتا اماں ٹیبلٹ۔ 6 مہینے کا بچہ ہے، خواہشیں 1000 ہے، طریقہ اظہار ایک ہے۔ بھوک لگے گی روئے گا، پیاس لگے گی روئے گا، پیٹ میں درد ہے روئے گا، آنکھ میں درد ہے روئے گا، گرمی لگ رہی ہے روئے گا، سردی لگ رہی ہے روئے گا، تیل چاہیے روئے گا، ماں چاہیے روئے گا، باپ چاہیے روئے گا، بول نہیں سکتا۔ اللہ نے ماں کو اتنا علم دیا ہے کہ بچہ جب روتا ہے تو ماں وہی کام کرتی ہے جس سے بچہ راضی ہو جاتا ہے۔ کربلا میں ننھے اصغر رو رہے تھے، کیسے تو نے سمجھ لیا کہ پیاس کے لیے رو رہے تھے؟ میری آنکھوں سے دیکھ۔ میرے حسین نے دیکھا 70 تو شہید ہو گئے، اب کوئی بچا نہیں، اب مجھے جانا ہوگا۔ اب بہن زینب مجھے تیار کر، تو جھولے سے رونے کی آواز آئی۔ میرے حسین نے غور سے دیکھا تو ننھے اصغر نے روتے روتے کہا بابا خبردار ابھی تلوار مت اٹھانا، 70 کٹ گئے تو کیا ہوا، ننھا اصغر باقی۔ محبت سے بولو سبحان اللہ۔ میرے حسین نے حیرت سے کہا بیٹا تو چھوٹا ہے، کربلا کے میدان میں کیسے چلے گا؟ پھر روتے روتے کہا بابا آج میں چھوٹا ہوں تو سواری کی بات کرتے ہو، کل آپ چھوٹے تھے تو نانا کے کاندھے پر چلتے تھے، آج میں چھوٹا ہوں بابا کے کاندھے پر چلوں گا۔ حسین پاک نے گود میں لیا، کہا بیٹا تلوار کیسے چلاؤ گے، تیر کیسے چلاؤ گے؟ کہا نانا جب مباہلہ کے لیے جا رہے تھے تو آپ کو کیوں لے گئے؟ کہا نانا کچھ کہتے ہم کو آمین کہنا تھا۔ کہا ہمیں بھی تلوار ضرورت نہیں ہے، یزیدیوں کی طرف میرا منہ کر دیجئے گا، میں لب ہلا دوں گا، قیامت تک یزیدی کبھی پنپنے والے نہیں، ہمیشہ کے لیے مٹ جائیں گے۔ کربلا میں ننھے اصغر پانی کے لیے نہیں رو رہے تھے، شہادت کے جام کے لیے رو رہے تھے، شہادت کے جام کے لیے رو رہے تھے۔ میرا حسین لاجواب، میرا حسین لاجواب، اگر بولو گے تو بولتا چلا جاؤں گا۔ حسین لاجواب، حسین لاجواب، حسین لاجواب، حسین لاجواب، حسین لاجواب، ایک دم آنکھ بند کر کے بولوں گا، حسین لاجواب، حسین لاجواب، حسین لاجواب، حسین لاجواب۔ حسین پیدا ہوئے، چلنے لگے، مدینے کی آب و ہوا نے کہا حسین زندہ، علی نے کہا حسین زندہ، فاطمہ نے کہا حسین زندہ، نانا نے کہا حسین زندہ، ابو بکر نے کہا حسین زندہ، عمر نے کہا حسین زندہ، عثمان کہا حسین زندہ، بلال نے کہا حسین زندہ، ابو ہریرہ نے کہا حسین زندہ، انس نے کہا حسین زندہ، ربیہ نے کہا حسین زندہ، عبداللہ ابن مسعود نے کہا حسین زندہ، ابو ذر نے کہا حسین زندہ، خالد نے کہا حسین
हुसैन जिंदा। अबू उबैदा ने कहा हुसैन जिंदा। फजा ने कहा हुसैन जिंदा। हवा ने कहा हुसैन जिंदा। सूरज ने कहा हुसैन जिंदा। सितारों ने कहा हुसैन जिंदा। आसमान ने कहा हुसैन जिंदा। जवान हो गए उमंगों ने कहा हुसैन जिंदा। अक्ल ने कहा हुसैन जिंदा। इल्म ने कहा हुसैन जिंदा। लियाकत ने कहा हुसैन जिंदा। जज्बे जिहाद ने कहा हुसैन जिंदा। बाजुओं ने कहा हुसैन जिंदा। हौसलों ने कहा हुसैन जिंदा। जज्बों ने कहा हुसैन जिंदा। हुसैन चले यजीदियों के बुलावे पर चले। जब मक्का चले जमीन ने कहा हुसैन जिंदा। अब साथ नहीं दे रहे हो, बीच में काट दूंगा। हुसैन जिंदा। मक्का पहुंचे, मक्का ने कहा हुसैन जिंदा। काबा ने कहा हुसैन जिंदा। काबा ने कहा हुसैन जिंदा। खिलाफ ने कहा हुसैन जिंदा। हुसैन जिंदा। मुल्तजिम ने कहा हुसैन जिंदा। मकाम इब्राहिम ने कहा हुसैन जिंदा। हजर असवद ने कहा हुसैन जिंदा। मताफ ने कहा हुसैन जिंदा। हतीम ने कहा हुसैन जिंदा। मिजाब ने कहा हुसैन जिंदा। सफा ने कहा हुसैन जिंदा। मरवा ने कहा हुसैन जिंदा। मिना ने कहा हुसैन जिंदा। मुजदलफा ने कहा हुसैन जिंदा। अरफात ने कहा हुसैन जिंदा। चले सूए करबल फिर अज़दक ने कहा हुसैन जिंदा। सारा ने कहा हुसैन जिंदा। पत्थरों ने कहा हुसैन जिंदा। तैयारे करबला पहुंचे उर्बिल रियाही ने कहा हुसैन जिंदा। करबला पहुंचे फुरात ने कहा हुसैन जिंदा। यजीदियों ने कहा हुसैन जिंदा। शिम्र ने कहा हुसैन जिंदा। इब्ने जियाद ने कहा हुसैन जिंदा। सिनान ने कहा हुसैन जिंदा। साबिर बिन साद ने कहा हुसैन जिंदा। तलवारों ने कहा हुसैन जिंदा। हुसैन 71 शहीद हो गए, अब हुसैन दूल्हा बनकर निकले। शारबानों ने कहा हुसैन जिंदा। उम्मे रुबाब ने कहा हुसैन जिंदा। उम्मे लैला ने कहा हुसैन जिंदा। ज़ैनब ने कहा हुसैन जिंदा। सकीना ने कहा हुसैन जिंदा। अवान ने कहा हुसैन जिंदा। आबिद बीमार ने कहा हुसैन जिंदा। सूरज ने कहा हुसैन जिंदा। तीरों ने कहा हुसैन जिंदा। तलवारों ने कहा हुसैन जिंदा। जंग में गए, मैदान जंग में लड़ा, जंग ने कहा हुसैन जिंदा। खंजरों ने कहा हुसैन जिंदा। जमीन पर आ रहे हैं, कयाम ने कहा हुसैन जिंदा। रुकू ने कहा हुसैन जिंदा। सर को सजदे में रखा, सजदे में कहा हुसैन जिंदा। याद रखना किशनगंज वालों, जब तक गला नहीं कटा था सारे जहान ने कहा हुसैन जिंदा, और जब गला कट गया तो खुदा के कुरान ने कहा हुसैन जिंदा। मगर हुसैन पाक का फैजान कब मिलेगा? जब नमाज पढ़ो। बोलो सुभान अल्लाह। नमाज पढ़ो, सब फैजान मिलेगा। नमाज नहीं पढ़ोगे कोई फैजान नहीं मिलेगा। मालूम है, जर्मन यूनिवर्सिटी में मेडिकल रिसर्च सेंटर में हो गया, रिसर्च सेंटर में एक मुसलमान डॉक्टर को सर के बालों मशीन की क्लिप लगाई गई, मशीन की क्लिप लगाई गई। उसके बाद उसे कहा गया तुम नमाज पढ़ो। मुसलमान ने जब नमाज पढ़ी, नमाज के दौरान खून की हरारत, दिमाग की नसों का तनाव, जिस्म की रगों का उभरना, खींचना, जब मेडिकल साइंस ने रिसर्च किया तो पता चला कि दुनिया की हर बीमारी का इलाज नमाज में है। दुनिया की हर बीमारी का इलाज नमाज में है। इसलिए नमाजों की पाबंदी करो। मैं सेंट्रल कमेटी, मुहर्रम की सेंट्रल कमेटी को, अरकान को मुबारकबाद देता हूँ कि आप जलसा कराएं, जमा के कराएं, हर साल कराएं, जितनी की कैपेसिटी हो उतनी कराएं, मगर जलसा करें। इसलिए कि जिक्र हुसैन करने से ना रूह के अंदर एक ताजगी आ जाती है, सोए हुए इंसानों के अंदर हरारत पैदा हो जाती है। वक्त नहीं है कि मैं आपको दे सकूं, माजरत के साथ बात खत्म करता हूं। इंशाअल्लाह मेरा ये वादा रहा कि अगर मैं जिंदा रहा तो फिर आपकी कमेटी ने मुझको बुलाया और सही वक्त पर मुझको जगह मौका दिया तो मैं रही सही कसर उस दिन निकाल दूंगा।